السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے اور میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈوجرولوجسٹ ہوں۔ ویریکوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ویریکوسیل ہے یہ اس کا مریض کن کن علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ شیئر کریں گے آپ سے کہ کس کس طرح سے ویریکوسیل مردانہ صحت پہ، مردانہ جنسی قوت پہ اور باپ بننے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں میری مراد صرف میل سیکشولیٹی اور میل فرٹیلیٹی ہی نہیں ہے، باقی یہ جسمانی پٹھوں میں بھی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اب اس کا یہ کیسے کرتی ہے یہ میں اب آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ آئی ہوپ یو کہ آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت پیچیدہ ہے، لیکن میں اس کو بڑا سادہ طریقے سے اور بڑے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو سب سے زیادہ اثر ویریکوسیل کے مرض کا ہوتا ہے وہ جراثیم کی صحت پہ ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ویریکوسیل بنیادی طور پہ ایک مرض ہے خون کی نالیوں کا۔ اب یہ خون کی نالیوں کا مرض اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ بلڈ کا آنا آسانی سے ہوتا ہے، لیکن وینز کے خراب ہو جانے کی وجہ سے بلڈ کی واپسی دل کی طرف سلو ہو جاتی ہے، یعنی دل سے خون آتا نارمل ہے اور واپس دل کی طرف اوپر چڑھتا بہت سلو ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیمپریچر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اب جب انٹری آپ کی بہت زیادہ ہو اور ایگزٹ جو ہے وہ کم ہو تو اس سلسلے میں جو گولی ہے اس کی پوری کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو سیمن انالیسز میں جو چیز متاثر ہوتی ہے ویریکوسیل کی وجہ سے وہ اس کی موٹیلٹی ہے، وہ جراثیم کی حرکت ہے۔ جو اگلی چیز متاثر، اگر جراثیم اس کا علاج نہ کیا جائے، جو اگلی چیز متاثر ہوگی وہ اس کا کاؤنٹ یعنی مقدار، یعنی نمبر آف سپرمز، جراثیم کی تعداد متاثر ہوگی۔ اگر پھر بھی اس کا علاج نہ کیا جائے تو جراثیم کی حرکت، جراثیم کی تعداد اور ان کی شکل و صورت، جن کو مارفولوجی کہتے ہیں، تینوں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ جراثیم کی پروڈکشن ہی زیرو ہو جاتی ہے، جس کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اور یہ بہت جب ایک ویریکوسیل کی وجہ سے مریض جو ہے ایزوسپرمیا پہ چلا جائے تو اس میں 10-20% سے زیادہ امکان نہیں ہوتا کہ جراثیم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، یعنی جراثیم واپس آئیں گے، ایزوسپرمیا ریورس ہوگا۔ جو ایزوسپرمیا اور یہ جراثیم متاثر ہونے کے بعد جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی کہ گولیوں میں درد ہوتا ہے۔ گولیوں میں درد کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ گولیوں میں درد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے پچھلی بات کو ہی میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ جب گولی میں خون آتا ہے اور خون واپس جاتا ہے تو چونکہ آنے کا رستہ ٹھیک ہے، جانے کا رستہ خراب ہے، تو خون تو پیچھے اتنے پریشر سے رہا ہے، تو وہ جو پریشر کا اثرات ہیں وہ سارے کے سارے پڑیں گے گولی کے اوپر۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ گولی جو ہے اس میں بلڈ کی کنجیشن ہو جائے گی، بھری بھری رہے گی، وزنی رہے گی۔ اب اس وزنی رہنے کی وجہ سے جہاں اس کی باقی چیزیں متاثر ہوتی ہیں وہاں اس کے اعصاب یعنی گولیوں کے نروز متاثر ہوتے ہیں۔ جس طرح سر بوجھل رہنے سے، ہیوی رہنے سے سر کے اندر بھی دکھن اور درد فیل ہونے لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی بوجھ اور وزنی پن رہتا ہے، کھچاؤ رہتا ہے۔ درد کی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے وہ درد نہ صرف گولیوں میں ہوتی ہے بلکہ گولیوں سے ہی اوپر پیٹ کی طرف بھی آتی ہے، گولیوں سے بعض دفعہ درد ٹانگ کی طرف جاتی ہے، گولی سے بعض دفعہ درد لوور بیک کی طرف جاتی ہے، اور یہی درد بعض دفعہ یہ پیٹ کی سائڈ پہ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو بہت ساری اس کی پریزنٹیشنز ہیں جس کے ساتھ یہ گولی یہ ویریکوسیل کا پین پریزنٹ کرتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر پھر وہی بات کہ کچھ لوگوں میں درد بہت شدید ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں درد کچھ کم ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں درد دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں ویریکوسیل جو ہے اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں میں ویریکوسیل کے آپریشن کے بعد بھی درد 100% ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہی میسج یہی ہے کہ جتنی جلدی اس مرض کو علاج کرایا جائے اتنا بہتر ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز جو ویریکوسیل کو اس حساب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، ویریکوسیل جس پرابلم کو کہ یہ آپ کے مردانہ قوت کی طرف بھی جاتا ہے، وہ ہے گولی کا سکڑ جانا، ٹیسٹیکولر ایٹروفی جس کو کہتے ہیں، گولی کا سائز، گولی کا والیوم کم ہو جانا۔ یہ وہی اس کا میکینزم اور اس کا طریقہ کم و بیش وہی ہے جو کہ گولی کے درد کا بنتا ہے۔ وہی جو آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے، جو صاف خون گولی تک پراپر طور پہ پہنچ نہیں سکتا، اس کی وجہ سے گولی کا سائز کم ہوتا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون جو کہ مردانہ ہارمون ہے وہ مردانہ ہارمون کم ہو جاتا ہے۔
اب یہ مردانہ ہارمون جنسی صلاحیت کو، جنسی عمل کو کرنے کے لیے اور جنسی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ وہی دباؤ، وہی پریشر رہتا ہے، ٹیمپریچر رہتا ہے، اس کی وجہ سے گولی بہت زیادہ سکڑ جاتی ہے. یہ خاص طور پہ یہ جو گولی کا سکڑ جانا ہے، یہ خاص طور پہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں میں ویریکوسیل کا مرض کافی عرصے سے ہو اور تشخیص بھی ہو گیا ہو اور اس کے باوجود اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے. چوتھی چیز جو اس میں چوتھے نمبر پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر گولی کا سائز کم ہونے کی وجہ سے، چونکہ ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے اس لیے جنسی رجحان کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم لاس آف لیبیڈو کہتے ہیں. یہ جنسی رجحان کے کم ہونے سے ازدواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز یہ بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے زیادہ تر جن لوگوں کے اندر لانگ سٹینڈنگ ویریکوسیل ہے، یعنی ویریکوسیل کا کافی پرانا مرض ہے. اب اس سے جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹیسٹوسٹیرون کا سائز، جو میں نے آپ کو پٹھوں کی کمزوری پہلے بتایا تھا، اب اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جن لوگوں کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لو ہوتا ہے، اب ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر گو کہ ٹیسٹوسٹیرون کافی کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ضروری ہے. مردوں کے اندر جو پٹھوں کی مضبوطی ہے اور جو مردوں کی مردانگی کے علاوہ جو جسمانی فزیکل طاقت ہے وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ٹیسٹوسٹیرون لو ہو جائے، جیسے کہ اولڈ ایج میں، بڑی عمر میں جا کے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول لو ہو جاتا ہے اور باڈی ویکنس ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر لانگ سٹینڈنگ ویریکوسیل بھی رہے تو اس میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کے لو ہو جانے کے کافی سارے انسیڈنسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون لو ہوتا ہے بلکہ ہر وقت کاہلی سستی پڑی رہتی ہے، بندہ تھکا تھکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ ہوتا ہے جس کے اندر گولی بھی سکڑی ہو، اسی میں ٹیسٹوسٹیرون بھی کم ہو جاتا ہے اور مطلب آپ کم ہمتی فیل کرتے ہیں اور بالکل سستی اور ایسے لیزینس فیل ہوتی ہے. تو جو چھٹا اس کا جو اس کی وجہ اور جو اثرات بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ گولی جو ہے، ان دونوں گولیاں عام طور پہ ایک لیول پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ایک گولی ویریکوسیل کی وجہ سے نیچے آ جاتی ہے اور ایک گولی اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور ایک کاسمیٹک سا پرابلم فیل ہوتا ہے. اور اس میں گولی میں بعض دفعہ وہ گچھا دور سے نظر آتا ہے. یہ گریڈ 3 ویریکوسیل میں ہوتا ہے کہ وہ گچھا وہ آپ کو دور سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور آخر میں وہی بتاؤں گا آپ کو جو سب سے پہلی وجہ تھی کہ جراثیم کا جو کم ہونا ہے اور جو ایزوسپرمیا ہو جانا ہے. اس ایزوسپرمیا کے اندر مطلب سم ٹائم جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی جو ایزوسپرمیا ہوا ہے اس مریض کو 4-5 سال پہلے تو اس کے اندر جراثیم موجود تھے یا 7 سال پہلے اس کے اندر جراثیم موجود تھے. آپ پرانی رپورٹیں دیکھیں تو اس کے اندر 7 سال پہلے جراثیم موجود تھے، گولی کا سائز بھی ٹھیک تھا اور ویریکوسیل بھی موجود تھی اور کسی نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ ایک آپریشن کرا لیں. جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ میرا خیال ہے 20-25 دن پہلے آیا تھا. انہوں نے 2.5 سال پہلے مجھ سے ویریکوسیل کا ڈائگنوز ہوا ان کے پاس. ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا، میں نے کہا جی آپ اپنا آپریشن کرا لیں کیونکہ یہ جو ہے نا جراثیم آپ کے پہلے ہی 10 ملین سے کم ہو چکے تھے. اب وہ آئے تو وہ صرف 2 ملین پہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل نیچے کی طرف جا رہا تھا اور ایک رپورٹ کے اندر ایزوسپرمیا بھی تھا. اب اس طرح کے پیشنٹس کے اندر جس میں ایزوسپرمیا ہو جائے وہ مطلب اس کے اندر وہ ریکوری اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپریشن آپ کر بھی دیں تو اس کے اندر کچھ مریضوں کے اندر ریکوری ہو جاتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا ہے مریض بعض دفعہ آپریشن سے یا اس کے علاج سے ڈرتے ہوئے اپنا اس کے علاج کی طرف آتے ہی نہیں، کچھ دوائی وغیرہ غیر مستند بندوں سے لیتے ہیں جس کے اثرات کی وجہ سے وہ ویریکوسیل اتنی ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف گولی کو ختم کر دیتی ہے، دونوں گولیاں ختم کر دیتی ہے، بلکہ وہ ٹیسٹوسٹیرون اور مردانہ جنسی قوت پٹھے کمزور کر دیتی ہے اور اینڈ بھی ایزوسپرمیا بھی کر دیتی ہے. تو یہ ان اثرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنے میلز ہیں جو میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اگر ان میں اس قسم کی کوئی بھی علامت یا کوئی بھی اس کے اثرات یا مردانہ بانجھ پن یا جسمانی ویکنس، پٹھوں کی کمزوری آپ کو فیل ہوتی ہے تو آپ اس معاملے میں ضرور رابطہ کریں. میرے نمبرز آپ کو یہ اسکرین پہ مل جائیں گے، اویلیبل ہوں گے. آپ مجھ سے رابطہ کریں اور تاکہ ہم اس کی تشخیص اور اس کے پراپر علاج کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ آپ کے ساتھ معلومات جو ہیں ویریکوسیل اور باقی چیزوں کے بارے میں شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.